بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا واقعہ۔ ناظرین، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے پاس مال، مویشی، نوکر چاکر، کافی زمین تھی۔ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ ناظرین، پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے۔ ناظرین، آپ نے ان تمام جسمانی اور مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا، دوست احباب اور وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کے شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں آپ کو پھینک دیا گیا اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غم خوار نہ رہا۔ وہی آپ کی نگرانی کرتی رہیں، اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھی، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت و مزدوری کرنے لگی اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ ناظرین، یہ گھر والی بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت سے لمحے گزار چکی تھی اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے اور خامد کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ ناظرین، اس بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے ابتدا و آزمائش میں انبیاء کرام، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں گے، اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ تکالیف میں مبتلا رہے۔ حضرت وہاب بن منبع کا خیال ہے کہ 3 سال مکمل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 7 سال چند ماہ کا عرصہ ہے، اور آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی تکالیف کو دور فرمایا اور اجر و ثواب سے نوازا اور آپ کی تعریف فرمائی۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 18 سال اس مرض میں مبتلا رہے۔ آپ کا گوشت گل سڑ گیا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ رکھ کر آپ کے جسم کے نیچے بجھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکالیف سے نجات دے، یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی، اور جو کچھ اس کی مزدوری ملتی اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ ناظرین، پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو اس نے اپنی 2 مہنڈیوں میں سے ایک مہنڈی کسی امیر زادے کے ہاتھ فروخت کی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگے کہ لوگوں کی خدمت کے اوس لائی ہوں، اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مہنڈی فروخت کر کے کھانا لے آؤں گی۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے طریق سے عبداللہ بن عمیر سے بیان کیا کہ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، بس اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں ہیں، جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے، تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی کہ وہ دونوں سن رہے تھے۔
پھر فرمایا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اپنا سر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا دی۔ ناظرین کرام، اب مرض سے شفا یاب ہونے کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر حیران ہوگی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی کہ کیا اللہ کے بندے، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب وہ صحیح اور تندرست تھے فرمایا میں وہی ہوں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے، ایک بادل گندم کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ یہ ابن جریر رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے کھا گئے۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتی رہیں تو آپ نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ میں ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی اور میرا جسم درست کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیا اور اتنا ہی مال دولت اور بھی دے دیا۔ وہاب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے تیرا مال واپس کر دیا، تیرے اہل و عیال بھی واپس کر دیے اور اتنا ہی اور بھی دے دیا، لہٰذا اس پانی کے ساتھ غسل کرو کہ اس میں تیرے لیے شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کرو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل HB TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ کو میسر ہوتی رہیں۔ شکریہ۔